السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ذی الحج جسے قربانیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں جہاں ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابہ کی قربانیاں اور شہادتیں اسی مہینے میں ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پھر یہ مہینے کے اختتام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی، ایک انتہائی باحیا صحابی، ایک بڑے سخی صحابی اور داماد رسول ایک نہیں 2 مرتبہ بننے کا شرف حاصل کرنے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی زندگی میں ساری امت بلکہ ساری انسانیت کے لیے بڑا سبق ہے، بڑا پیغام ہے، اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم محسن کو خراج تحسین پیش کریں اور اس کی سیرت کو یاد کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال کے چھوٹے ہیں، مزاج کے اعتبار سے انتہائی نرم، حیا تو آپ کی مشہور ہے، نگاہوں میں حیا، گفتگو میں حیا، آداب اور اعمال میں حیا۔ خصوصیت یہ ہے کہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کی زندگی انتہائی پاک اور صاف تھی، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اس دور میں بھی جب ایمان نہیں لائے تھے، کبھی یہ نشے کے قریب نہیں گئے، اس دور میں بھی جب نشہ بالکل عام تھا، کبھی انہوں نے بے حیائی اور بد کرداری کا کوئی چھوٹا سا کام، چھوٹی سی حرکت بھی نہیں کی۔ اس زمانے میں جس زمانے میں بے حیائی عام تھی،
انتہائی با کردار اور با اخلاق زندگی گزارتے تھے۔ بالکل اولین جب اسلام آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اسلام کا تعارف پیش کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو میری طبیعت میں پہلے سے ہے، جو میرے مزاج کے اندر پہلے سے جو میرے خوبیاں ہیں، وہی چیز کی دعوت دیتا ہے اسلام، اسی حیا کی بات کرتا ہے اسلام، اسی پاک بازی پاک دامنی کی بات کرتا ہے اسلام، اسی نشے کے قریب جانے سے منع کرتا ہے اسلام، ساری خوبیاں وہی ہیں، تو میں اس مذہب کو کیوں نہ قبول کروں؟ انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے لے کر جام شہادت نوش فرمانے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک واقعہ بڑا عظیم ہے، بڑا پیغام کن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑی چیز جو تھی وہ تھی ان کی سخاوت۔ حالانکہ مکۃ المکرمہ میں وہ اپنے چچا جان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کے چاچا نے بڑا ظلم کیا ان کے اوپر، ایک چھوٹی سی کوٹھری میں بند کیا اور اس میں آگ جلائی اور اس دھوئیں کے اندر تنہا چھوڑ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس دھوئیں میں وہ گھٹ کے مر جائیں، لیکن اللہ کو بچانا منظور تھا۔ اتنی شدید اذیت کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ صحیح سلامت واپس آئے۔ چچا نے کہا کہ اب بتاؤ کیا ابھی بھی قائم رہو گے اس دین پر؟ انہوں نے کہا یقیناً، چاہے جو تکلیف دے دیں میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اور اس گمراہ مذہب کی طرف آنے والا نہیں ہوں۔ تنگ آ کر چاچا نے چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی مدینۃ المنورہ کی جانب۔ جب وہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے خالی ہاتھ تھے، حالانکہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی دولت گننے کے لیے الگ آدمیوں کو بٹھایا گیا تھا، صرف حساب لگانے کے لیے۔ وہ شخص جب مدینہ آ رہا ہے تنے تنہا خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ پہلے ان کی ہجرت ہوئی ہے حبشہ سے، پھر وہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی محنت کے بعد کچھ دولت ان کے ہاتھ آئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب بڑی محنت کے بعد، بڑی لگن اور جستجو کے بعد جو ابتدائی دولت آتی ہے آدمی کے ہاتھ میں، وہ بڑی عزیز ہوتی ہے، وہ بہت پیاری ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، وہ بڑی محنتوں کی کمائی ہے، لہذا بہت پھونک پھونک کر آدمی اس دولت کو خرچ کرتا ہے، خاص طور سے ایسی جگہ جہاں دنیا میں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، بس دے کے بھول جانا ہے، جو ملے گا آخرت میں ملے گا۔ ایسے مقام پہ خرچ کرنا ایسی دولت کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک بڑی محنت سے کمائی ہوئی تھوڑی دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور انہوں نے دیکھا ایک چیز مدینۃ المنورہ میں کہ جب صحابہ نے ہجرت کی مدینۃ المنورہ، پانی کی شدید قلت تھی، اور ایک کنواں جس سے مسلمان پانی حاصل کرتے تھے اس کا مالک یہودی تھا، اور وہ بالعوض پانی دیتا تھا، پیسوں کے بدلے پانی دیتا تھا، وہ مفت میں نہیں دیتا تھا۔ یہ چیز بہت دشوار تھی مسلمانوں کے لیے، اور یہودی چاہتا تھا کہ مسلمان مشکل میں رہیں، پریشانیوں میں رہیں، اتنی آسانی سے انہیں پانی نصیب نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے مالک کے پاس، اس یہودی کے پاس پہنچے، اور انہوں نے سیدھے پوچھا کہ کنویں کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یہودی دیکھ کے مسکرایا، تمسخرانہ مسکرایا، مذاق اڑانے والا، کہ ان لوگوں کے پاس پیسے دے کر پانی حاصل کرنے کی ابھی ہمت نہیں ہے، کنواں خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس یہودی نے اس کنویں کی جو قیمت تھی اس سے زائد قیمت بتائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قیمت ادا کر دی اور وہ کنواں اس سے حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سازش رچتا، کوئی موقع ہی نہیں دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فوراً وہ کنواں حاصل کیا اس دولت سے جو ابتدائی دولت تھی ان کی کمائی ہوئی۔ ابتدائی دولت آدمی اپنی ذات پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً کرنا چاہیے، اپنی آل و اولاد پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن یہ مصرف جو تلاش کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بڑا قیمتی تھا اور بڑے دل گردے والے کام تھا۔
تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی قربانی اگر آپ قبول فرما لیں، یہ کنواں میں نے خریدا ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے، میں اسے مسلمانوں کے نام وقف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے اس موقع پر، اس حالات میں. اسی لیے اتنی دعائیں دی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر، اور اسی موقع پر جنت کی بھی بشارت دی. انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ پھر دولت رکی نہیں. جو دولت سمندر کی طرح آتی چلی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اتنی دولت آئی کہ ان کے گننے اور حساب کرنے کے لیے الگ الگ آدمی متعین کرنے پڑتے تھے. اور دوسری طرف جو عقیدہ بنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس راہ میں میں جتنا خرچ کروں گا رکنے والی نہیں ہے دولت، میں ایک دوں گا اللہ 10 گنا زیادہ دے گا. یہ پورا یقین تھا، کامل یقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی لیے جتنی تیزی سے دولت اللہ انہیں دیتے تھے اتنی ہی تیزی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اتنا خرچ کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں کہ اگر ہم کتابوں میں پڑھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا بھی آدمی کا دل ہوتا ہے. اس طرح اپنی دولت بہا دینا سمندروں کی طرح. ایک واقعے سے اندازہ لگائیے کہ رات کے اندھیرے میں سو رہے ہیں، سارا مدینہ آرام کر رہا ہے، دستک ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ. وہ باہر تشریف لائے. اولاً تو یہ وقت ایسا ہے کہ آدمی ناراض ہوتا ہے، اس کو ناگواری ہوتی ہے کہ نیند میں خلل ہوا، رات کے اندھیرے میں کتنے دستک دی. دروازہ کھولا تو ایک ضرورت مند مسافر کھڑا تھا. اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں، گھر کے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت مند، اور فی الوقت بھی بھوکا اور پیاسا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں. آپ تک مجھے بھیجا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں چلے جاؤ، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ کے گھر میں گئے ہیں. انہوں نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا ہے، اور اہلیہ کو اٹھا کر جو جملہ کہا وہ اس اجنبی مسافر نے سنا. اور اس نے کہا کہ انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے اٹھا کر کہ اٹھو، رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا سامان بھیج دیا ہے. کوئی ناگواری نہیں، کوئی غصہ نہیں، بلکہ ایک خوشی اور خوشی کے جذبات سے لبریز وہ اٹھے، ان کی اہلیہ اٹھیں، ان کا ایک خادم اٹھا، تینوں اٹھ کے اس مقام پہ گئے جہاں ان کے اونٹ بندھے ہوئے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ساتھ 10 اونٹ کھڑے کر دیے. بعض کتابوں میں اس سے بھی زیادہ لکھا ہوا ہے تعداد اونٹوں کی. اور جو آگے اونٹ تھا اس کی پیٹھ پہ سارے غلے اناج بھر دیے، اور سب سے آگے والے اونٹ کی لگام اس اجنبی کے ہاتھ میں دے دی کہ لے کے چلے جاؤ یہ سارے اونٹ، اور پھر کبھی ایسی ضرورت آ گئی زندگی میں، پھر کبھی ایسی آزمائش آ گئی، پھر چلے آنا، انشاءاللہ میں مدد کروں گا. یہ ایک اتفاقی مدد کا یہ عالم ہے. رات کے اندھیرے میں اتفاقاً کسی نے دستک دی اور 10 اونٹ کھڑے کر دیے. اندازہ لگائیے جب اپیل ہوتی ہوگی کسی موقع پر امداد کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس موقع پر کتنا دیتے ہوں گے. چاہے موقع احد کا ہو، چاہے موقع احزاب کا ہو، اور موقع تبوک کا ہو، اتنا دیا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی مہمات کو، کہ دنیا صرف یاد رکھے قیامت تک کہ اتنا کوئی دینے کی جرأت نہیں کرتا. جہاں تک کہ تبوک کا جب موقع تھا، انتہائی قسم پرسی کا عالم، بڑی تنگ دستی کا موقع تھا، اور ایک بہت بڑی فوج کا سامنا تھا. پوری عیسائی فوج ملک روم سے اٹھ کے آ رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے بڑا جذباتی خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت تم سے بالکل اتنی قریب ہے جیسے ایک قدم تم آگے بڑھاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کے لیے اس وقت تمہیں اپنی جانی اور مالی قربانی پیش کرنی ہے. چنانچہ جانی قربانی کے لیے سارے صحابہ حاضر تھے، لیکن مالی قربانی کہاں سے اتنی لا کر دیں. 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی. تینوں مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ان سے جو بن سکا لا کے دیے. اور جو بن سکا مطلب اونٹوں کی قطار، گھوڑوں کی قطار، اور غنا، اناج اور غلہ، یہ ساری چیزیں لا کر وہاں پر رکھ دیے. یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب اپیل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے. اشرفیاں تھیں سونے کی دینار ایک تھیلی میں بھری ہوئی،
جس کی مالیت کروڑہا روپیے ہو سکتی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، لا کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں منبر پہ رکھ دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، اس ہاتھ میں سے اس ہاتھ میں لیتے، پھر اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لیتے، اور یہ جملہ ارشاد فرماتے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کتنی بڑی خوشخبری تھی، کوئی عمل آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ ہم آج شام تک بھروسہ نہیں کر سکتے، نہ جانے کون سا گناہ ہو جائے، کون سی غلطی ہو جائے، کون سی نافرمانی ہو جائے، ہم نافرمانیوں کا مرکز ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں حضرت عثمان کی کہ کوئی عمل آج کے بعد عثمان سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس سے اللہ ناراض ہو جائیں اور وہ ان کی بربادی کا یا ان کی تباہی کا سبب بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خوشخبری سناتے ہوئے منبر سے آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ سخاوتیں تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان سب کے پیچھے وہی چیز تھی، انہیں یقین ہو چلا تھا دل کی عطا گہرائیوں سے کہ جتنا میں اس راہ میں خرچ کروں اتنا اللہ دے گا۔ اور یہ وعدے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں تھے، یہ ہمارے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، کہ دل کی گہرائیوں میں اتاریں اس یقین کو، اس عقیدے کو، اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، دنیا میں بھی کم نہیں ہوتا، آخرت میں تو خیر اتنا بڑا ذخیرہ ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک مٹھی ایک پہاڑ کے برابر ملے گا آخرت میں، دنیا میں بھی کم نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اس کی دولت کم ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی گواہ ہے زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دوسری بڑی خوبی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تھی ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، اتنے پاک دامن کہ لقب کان اشدہم حیاء عثمان، کہ صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی حیا کا نتیجہ تھا کہ ان کی زندگی میں دو بیٹیاں آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، پھر بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں، تو دوسری بیٹی عنایت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی غیر شادی شدہ تو میں وہ بھی عثمان کو دے دیتا۔ آدمی ایک بیٹی کا باپ یہ جملہ کب کہتا ہے؟ جب اپنے داماد کے اخلاق سے، حیا سے، حسن سلوک سے انتہائی متاثر ہو اور مطمئن ہو، تبھی جا کے یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مطمئن تھے، مطمئن ہی نہیں کتنا پسند کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ ایک کے بعد دوسری بیٹی، اور فرمایا اگر تیسری بھی ہوتی دوسرے کے انتقال کے بعد تو میں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ان کی حیا تھی، یہ ان کی پاک دامنی تھی۔ یہ دوسرا بڑا سبق ہے ہماری زندگیوں کے لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حیا پیدا کریں۔ آج کے اس بے حیائی کے دور میں، اس برہنگیت کے دور میں، کہ جہاں برہنہ ہو جانا ہی نعوذ باللہ فیشن ہے، جدت ہے، جدید تہذیب ہے، نعوذ باللہ، ایسے موقع پر ہمارے لیے پیغام ہے اس ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو اپنائیں۔ جو جتنا باحیا ہوگا وہ انشاءاللہ کل آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا جیسے محبوب تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک تیسری چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جسے صحابہ بہت یاد کرتے تھے، آیتیں اتری ہیں کئی ایک آیتیں سورہ فتح کی، اور واقعہ یہ ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل انتظار کے بعد عمرے کے ارادے سے تشریف لائے مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ، اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ کا قیام رہا، اور ادھر مکے والوں نے روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں، مکے میں یہ افواہ پھیلی کہ مدینہ طیبہ سے سارا کا سارا قافلہ آیا ہے مکے پہ حملہ آور ہونے کے لیے، اور مکے کے اندر ایک عجیب ماحول تھا بے چینی کا، تیاریاں ہو رہی تھی جنگ کی، جبکہ ادھر ایک ہتھیار ساتھ نہیں ہے۔
احرام کی حالت میں ہیں سب، اللہ کی کبریائی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں اور عمرے کا ارادہ ہے، ادھر کچھ بھی ارادہ نہیں ہے جنگ و جہاد کا، اور ادھر ساری تیاریاں ہو رہی ہیں جنگ کی کہ کہیں غلط فہمی میں کچھ ہو نہ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جائے مکۃ المکرمہ اور جا کر انہیں یہ پیغام دے دے کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم عبادت کر کے واپس چلے جائیں گے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون جو جائے گا مکے کے اندر، کیونکہ جو بھی جائے گا وہ اکیلا ہوگا اور مکہ سارا کا سارا اس کا مخالف ہوگا، وہ جان لیوا حملہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا جانا بہتر نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، شدت سے منع کیا صحابہ نے کہ بالکل نہیں، ان کے جانی دشمن ہیں مکے کے کفار۔ اخیر میں متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخصیت ہے جو پہلے بھی متفقہ طور پہ مقبول تھی مکے میں، بعد بھی مقبول نہ صحیح لیکن ایسی دشمنی نہیں ہے مکے والوں کو ان سے، کیونکہ انہوں نے کسی کو کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچائی۔ وہ شخصیت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آپ جائیے اور جا کر بتائیے ہم کس ارادے سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے اور ایک غلط خبر یہ آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انتہائی غصے کے عالم میں تھے آپ، کیونکہ وہ سفیر بن کر گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفیر کا قتل یہ قانوناً جرم تھا، کل بھی اور آج بھی سفیر کو ہر اعتبار سے پناہ دی جاتی ہے، اس کا قتل بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری بات پہنچانے گئے تھے، اگر ان کا قتل ہوا ہے تو پھر آؤ، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ صحابہ کرام پہلے ہی غصے میں تھے، وہ ایک کے بعد ایک آگے بڑھتے چلے گئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے چلے گئے کہ جب تک خون کا بدلہ نہ لیا جائے تب تک ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ سفیر کے خون کو معاف کر دینا یہ خود ایک ظلم ہے اور اس کا بدلہ لینا ہی انصاف ہے اور عدل ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے صحابہ نے بیعت لی اور بیعت لینے کے وقت گزرنے کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات ہیں، ان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ خبر اگرچہ غلط رہی ہوگی لیکن جو کام کیا صحابہ نے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں، کوئی لڑنے کے ارادے سے آئے نہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن ایسے نہتے عالم میں جو انہوں نے ہاتھوں پر بیعت کی جہاد کے لیے، ایسے عالم میں یہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ نے آیتیں اتاری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گئے، کوئی معمولی بات، معمولی خوشخبری نہیں ہے اللہ کی رضامندی، اللہ راضی ہو گئے ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ خوب جان رہے تھے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں صرف اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ کار فرما تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، ایسے بے چینی کے عالم میں بھی اللہ نے سکون اور رحمتیں نازل فرمائیں اور اللہ نے اس جذبے کے بدلے میں ایک قریبی فتح عنایت فرمائی کہ اس موقع پر تو جہاد کی نوبت نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں ایک فتح، اور وہ فتح ہے فتح مکہ، کہ اس وقت تو نہیں، اگلے کچھ سالوں کے بعد فتح مکہ نصیب ہوئی، اور یہاں سے واپس مدینہ جانے کے بعد فتح خیبر نصیب ہوئی۔ یہ ساری فتوحات اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کے بدلے میں عطا فرمائیں۔ صحابہ نے جو جذبہ پیش کیا، چنانچہ یہ جو آیت اتری ہے اللہ کی رضا کی، صحابہ اسے بہت دل سے قبول کرتے تھے۔ چنانچہ جب تک وہ درخت تھا، اس درخت کے پاس جب صحابہ پہنچتے تھے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتے تھے کہ یہیں پر ہم نے بیعت کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے رضامندی والی آیت نازل فرمائی کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مکے سے واپس حدیبیہ کے مقام پہ، صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے ان کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ 2 مبارکبادی، ایک تو یہ کہ آپ کی وجہ سے اللہ ہم سب سے راضی ہو گئے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی اللہ نے سند دی، اور دوسرا یہ کہ یہ وہ موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے بارے میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے،
یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں تھیں جو یہ آیتیں اللہ نے اتاری ہیں سورہ فتح کے اندر، جس میں فتوحات کی پیشین گوئیاں کی ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر، باحیا اور سخی صحابی، جن کی حیا میں ہمارے لیے سبق، جن کی سخاوت میں ہمارے لیے سبق. تیسرے خلیفہ بنے اور انہوں نے بڑی کامیاب خلافت فرمائی 12 سال. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرمائی تھی، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے، اسے پہننا، اور کچھ لوگ آئیں گے اس قمیص، اس خلعت کو اتارنے کی بات کریں گے، اسے مت اتارنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پیشین گوئی میں نے سن لی لیکن سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں اس وقت آئی جب میں خلیفہ بنا، اور خلیفہ بننے کے ایک وقت گزرنے کے بعد جب باغی پیدا ہوئے اور انہوں نے مجھ سے خلافت چھوڑنے کی باتیں کہیں، تب سمجھ میں آیا اس دن کے لیے پیشین گوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ خلافت تھا، وہ قمیص و خلعت سے مراد تھی خلافت. لہذا اس پیشین گوئی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے خلافت چھوڑنے سے انکار کر دیا. اور جمعہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی، روزے سے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی اہلیہ خود بتاتی ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے جمعہ سے پہلے کہ باغی کود کر ان کے گھر میں داخل ہوئے. حالانکہ ان کے گھر کے 2 دروازوں پر 2 شہزادے نگرانی کر رہے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو باغیوں کو دروازے سے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دیوار کود کر داخل ہوئے اور تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. ایک عظیم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 ذی الحجہ کو ہوئی. ایک کامیاب زندگی انہوں نے گزاری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی تکمیل فرمائی، اور جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی. اس دنیا میں بھی وہ کامیاب اور آخرت میں تو کامیابی کے اعلیٰ درجات پہ ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کی زندگی کے اسباق اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے خیر کے سارے اعمال کی تقلید اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی حیا اور سخاوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.